أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ہم نے سلیمان اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، وہ اللہ سے خوب لو لگانے والا تھا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. جب اس کے سامنے شام کے وقت عمدہ تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کے ذکر کے مقابلہ مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب پردہ میں چھپ گیا یعنی ڈوب گیا. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سلیمان نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. سورہ کا آغاز صاد کے حرف سے ہوا ہے، اس لیے اس کا نام صاد ہے. اس سورت کی بعض آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبوی اور اس سے کچھ پہلے یا بعد نازل ہوئی ہے. اس سورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ بعض انبیاء کی قومیں جیسے قوم نوح، قوم عاد، فرعون و ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اجمال و اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، الیسع اور ذوالکفل علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں. حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب کے واقعات نسبتاً تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. حضرت آدم کی پیدائش کس طرح ہوئی، فرشتوں سے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کا کیا مکالمہ، یعنی آپس میں کیا بحث ہوئی، اس کو اس صورت میں وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. سورت کے آخر میں یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک عالمگیر پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، نہ کہ صرف تمام انسان اس کے مخاطب ہیں بلکہ جنات بھی اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے پابند ہیں. مشرکین مکہ خیالات کا رد کرتے ہوئے ان کے 2 خاص اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، جن میں ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہے کہ مکہ و طائف کے کسی بڑے سردار کے بجائے پیغمبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں فرمایا گیا. دوسرا کا تعلق توحید سے ہے کہ آخر اتنی وسیع و عریض کائنات کا انتظام تنہا ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر کروں گا. آیت نمبر 30، 31، 32، 33. گزشتہ زمانے میں سفر اور جنگ کے لیے سب سے بہتر سواری گھوڑے کی ہوا کرتی تھی، اس لیے حکومتیں خاص طور پر گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دیتی تھیں. اور سورہ والعادیات ضبح میں بھی گھوڑوں کی دوڑ، ان کی ٹاپوں کا بیان ہے کہ گھوڑے کیسے تیز دوڑتے ہیں، ان کی ٹاپوں سے کیسے چنگاریاں نکلتی ہیں. وہاں بھی مفسرین نے میدان جنگ کے سلسلے میں گھوڑوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اسی لیے گھوڑوں کے ذبح کرنے کے سلسلے میں امام حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ گھوڑوں کو ذبح نہ کیا جائے. اگر لوگ ذبح کر کے کھانے لگیں گے تو گھوڑے میدان جنگ کے لیے اور ڈیفینس کے لیے کم پڑ جائیں گے. تو گھوڑے اس زمانے میں سفر کے لیے اور جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس زمانے میں بھی گھوڑوں کی جنگی افادیت مسلم ہے. اس لیے حکومتیں خاص طور پر گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دیتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کی پرورش ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے عہد کے بڑے فرمانروا بھی تھے، بادشاہ تھے، ان کے پاس بھی بڑی تعداد میں گھوڑے تھے جو جنگ میں کام آتے تھے.
ایک بار آپ نے معائنہ کے لیے، انسپیکشن کے لیے، دیکھنے کے لیے ان گھوڑوں کو طلب کیا، ان کا معائنہ کرنے لگے۔ آپ نے یہ معائنہ اور انسپیکشن دوپہر کے وقت شروع کیا تھا، اور یہ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی۔ یہ جو کہا گیا پیش کیا گیا ان پر شام کے وقت، کیونکہ شام دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی تھی۔ گھوڑوں کی کثرت کی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ عصر کی نماز ادا کرنا بھول گئے۔ نماز کی ادائیگی بھول جائیں، غلطی سوتے رہ جائیں یا بھول جائیں، یہ جرم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی نماز بھول جائے یا سو جائے، ماضی کا صیغہ، تو جب یاد آئے یا جب بیدار ہو تو نماز فوراً پڑھ لیں۔ ماضی کا صیغہ اذا نسی احدکم او نام عنہا، تم میں بھول جائے یا سو جائے، ماضی کا صیغہ، پاسٹ ٹینس۔ ایک بار کبھی اتفاقی کے معنی اس میں ہوتا ہے تو پڑھ لے، تو یہ بھول گئے۔ یہ سب سے ہو جاتا ہے، بھولنا سو جانا کبھی اتفاقی طور پر۔ ایک غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، شام کی رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کو مامور کر دیا کہ تم جاگتے رہنا اور فجر کی نماز میں سب کو جگا دینا، کیونکہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری اور کجاوا میں پیٹھ لگا کر کے پورب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، جس طرف سورج نکلتا ہے کہ جب سورج کی شعاع اٹھے گی تو ہم کو پتہ چل جائے گا، اور پوری رات انتظار کرتے رہے صبح ہونے کا۔ صبح کے وقت نیند لگ گئی اور حضرت بلال سو گئے، اور پھر دھوپ تیز ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت بلال کو بلایا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں پوری رات جاگتا رہا صبح کو جگانے کے لیے، لیکن صبح آئے جگانے کے وقت میری نیند لگ گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً قافلہ آگے چلے اور کوچ کرے اور آگے چل کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس طرح نیند کبھی لگ جائیں، کبھی بھول جائیں، یہ کوئی بڑا جرم اور بڑا اپرادھ نہیں ہے، شریعت میں سہولت ہے، لیکن ہمیشہ بھولنے کی عادت بنا لیں، ہمیشہ سوتے رہیں فجر میں، یہ محرومی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی نماز بھول گئے، کام میں، اپنے مال کے دیکھنے میں، جانوروں کے معائنہ میں بزی اتنا تھے کہ نماز بھول گئے اور عصر کا وقت نکل گیا۔ جب یہ ہوا کہ نماز چھوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے اس کی تلافی کے طور پر ان گھوڑوں کو قربان کر دیا، جو گھوڑے بھی جنگ کے لیے تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان سب جانوروں کو قربان کر دیا۔ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ چوک تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، خواہ مخواہ گھوڑوں کو کیوں ذبح کر دیا اور اس طرح مال ضائع بھی ہو گیا، کیونکہ اول تو نبی کا ہر عمل حکم الہی کے تابع ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوگا، جو عمل اللہ کے حکم سے کیا جائے وہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری، آپ کا جانور ذبح کرنا قربانی یا صدقہ کے طور پر تھا، اس کا گوشت صدقہ کیا گیا ہوگا، تو قربانی صدقہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی اس چوک کی تلافی کے لیے ان دو عبادتوں کو انجام دیا، قربانی کی ان گھوڑوں کی، اور قربانی کر کے گھوڑوں کا گوشت صدقہ کر دیا۔ کس غلطی کے نتیجے میں؟ نماز کو بھول گئے تھے، وقت پہ نماز نہیں ادا کیا تھا۔ شریعت کے احکام پر اگر غور کیا جائے تو دونوں عبادتیں، قربانی صدقہ، گناہ کی تلافی اور غلطی کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس لیے بہت سے گناہوں کے کفارہ کے طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی گناہ ہو جائے اس کا کفارہ ادا کرو، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اب اس کا کفارہ ادا کرو، قسم کھا لیا بلا وجہ، قسم توڑنا ضروری ہے، ایک گناہ ہو گیا اب اس کا کفارہ ادا کرو، صدقہ کرو، تو صدقہ اور قربانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے حج میں ہونے والی غلطیوں کی تلافی کے لیے بطور جنایت قربانی واجب کی گئی۔ تو اس میں جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ
دینی معاملے میں اگر ہمارے کاروبار کی وجہ سے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے کوتاہی ہو جائے تو اس کام کی ہم قربانی دیں، اپنے اس کاروبار کی قربانی دیں، تو پھر کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہاں جنگی گھوڑوں کے معائنہ اور انسپیکشن میں نماز بھول گئے تو انہوں نے ان جانوروں کو قربان کر دیا۔ دین پر کھڑا ہونے کے لیے اور دینی کوتاہی سے بچنے کے لیے اس طرح کی قربانی بہت بہترین حیلہ اور ذریعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر اسی طرح علاج تجویز کرتے ہیں۔ ایک نماز تم نے وقت پہ نہیں پڑھی تو اس کے بدلے میں اپنے اوپر لازم کر لو کہ 100 روپیہ 50 روپیہ صدقہ کریں گے، اس طرح جوڑتے جاؤ تو وہ صدقہ آپ کو مجبور کر دے گا نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں جو اونٹوں گھوڑوں کے معائنہ میں نماز چھوٹ گئی تھی، بھول گئے تھے، انہوں نے ان تمام جانوروں کو قربان کر دیا اور صدقہ کر دیا تاکہ اس کی وجہ سے نماز میں اب کوتاہی نہ ہو۔ صحابہ کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے باغ کے طول و عرض پھیلے ہوئے تھے، فروٹ گچھے لگے ہوئے تھے کھجور کے، انہی میں ایک پرندہ اڑ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں اس پرندوں کو دیکھتے، باغ کو دیکھتے خوش ہوتے، اور یہ خوشی میں نماز بھول گئے کہ کتنی رکعت ہوئی، کیا پڑھ رہا تھا۔ پھر جب نماز کا خیال آیا تو بہت افسوس ان کو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے کہ اس باغ کی وجہ سے میں اپنی نماز بھول گیا، اللہ کے نبی میں اپنا باغ اللہ کا تم سے دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دین کے جس معاملے میں کوتاہی ہو اس سلسلے میں صدقہ خیرات کریں تو کوتاہی نہیں ہوگی۔